السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 953، سورۃ القصص، آیت نمبر 33 تا 37، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کہا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے، سو وہ تم تک نہیں پہنچیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب آنے والے ہو۔ تو جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک گھڑے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور ہم نے یہ اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اسے زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوگا۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ قالا، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے قتل کیا تھا، منہم، ان میں سے، نفسن، ایک شخص کو، فاخاف، لہذا میں ڈرتا ہوں، ان، اس سے کہ یقتلون، وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی، اور میرا بھائی ہارون ہوا وہ افصح، زیادہ فصیح ہے، منی، مجھ سے، لسانن، باعتبار زبان کے، فارسلہ، چنانچہ تو بھیج اسے، معیہ، میرے ساتھ، ردان، مددگار بنا کر، یصدقنی، وہ تصدیق کرے میری، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان، اس سے کہ یکذبون، وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قالا، اس نے کہا، سنشد
ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے آزودہ کا تیرا بازو بھی اخی کا تیرے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ اور ہم کر دیں گے لَكُمَا تم دونوں کے لیے سلطاناً غلبہ، فَلَا يَصِلُونَ پھر نہیں وہ پہنچ سکیں گے، اِلَيْكُمَا تم دونوں کی طرف، بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما تم دونوں، ومن اور جس نے اتبعکما پیروی کی تمہاری، الغالبون غالب رہو گے۔ فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس موسیٰ بآیاتنا بینات ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، قالو تو انہوں نے کہا ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر جادو، مفترن گھڑا ہوا، وما سمعنا اور نہیں ہم نے سنی، بہذا یہ، فی آبائنا الاولین اپنے پہلے باپ دادا میں۔ وقالا اور کہا موسیٰ نے، ربی میرا رب عالم خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کو جو آیا بالہدا ہدایت کے ساتھ، من عندہ اس کی طرف سے، ومن اور اس شخص کو کہ تکون ہوگا لہو اس کے لیے عاقبت انجام الدار گھر کا، انہو بلا شبہ شان یہ ہے، لا یفلح نہیں فلاح پاتے، الظالمون ظالم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ القصص میں یہ آیات بینات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا ہو چکی، 2 معجزے بھی عطا ہو چکے، اور اللہ کی طرف سے آرڈر اور حکم بھی آ گیا کہ اب جاؤ اور جا کر فرعون کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے، اور بنی اسرائیل پر دہشت گردی اور ظلم روک دینے کا کہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا کہ یا باری تعالی، میں نے ایک مصری اور قبطی بندے کو قتل کیا تھا، اب مجھے ڈر ہے کہ مقتول کے بدلے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور دعا کی ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خدشہ بھی ظاہر کر دیا کہ یہ خدشہ ہے مجھے، اور دعا بھی کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دیں، وہ میرے ساتھ مددگار بن جائے گا اور میری تصدیق کرے، اور یہ کہ فرعونی مجھے جھٹلا دیں گے، انکار کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام کے خدشے اور ڈر کو بھی دور فرما دیا۔ کہا کہ ہم ہارون کو بھی نبوت عطا کر دیتے ہیں، اور تمہیں اور اسے غلبہ عطا کریں گے، اور جہاں تک ہے کہ تمہیں قتل کریں گے تو فرعون اور آل فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ 2 معجزے لے کر تم جاؤ، تم اور تمہارے جو پیروکار ہیں غالب آنے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جیت عطا کرے گا، تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی کہ وہ بات واضح طور پر نہیں کر پاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور اللہ کا انعام دیکھیے کہ اس رب کی رحمت جس پہ برس پڑے، سبحان اللہ، ہاں جی، اس رب کی رحمت جس پہ برس پڑے، زبان میں لکنت ہے، بات پوری طرح واضح نہیں کر سکتے، اللہ نے رسول بنایا اور کلیم اللہ بنایا اور عظیم پیغمبر بنایا، ہاں جی، سبحان اللہ۔ اور جناب ہارون پر اللہ کا کرم دیکھیے کہ علم میں، مرتبے میں، مقام میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، مگر اللہ نے موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور ہارون کو موسیٰ کا بازو بنا دیا، پشتا بنا دیا علیہ السلام، جیسے دیوار کو سہارا دینے کے لیے
دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی جاتی ہے، پشتہ بنا دیا جاتا ہے، دیوار ادھر کو گرے نہیں بلکہ ٹھہری رہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا پشتہ ان کے بھائی جناب ہارون کو بنا دیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ دعا بھی قبول ہو گئی، اور جو خدشہ اور ڈر تھا اللہ رب رحمان نے وہ بھی دور کر دیا۔ اس لیے فرعون اور آل فرعون وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ پائے، اور نہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہ نقصان دے پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت کے حوالے سے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹی عمر میں تھے تو فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا، مجھے قتل کرے گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا جانے دو جی، یہ معصوم بچہ، اسے کیا پتا کہ اس نے تیری سلطنت کو تباہ کرنا ہو۔ تو فرعون نے اس کا امتحان لیا، ایک ڈش اور ایک پلیٹ میں انگارے بھی رکھ لیے اور ہیرے بھی رکھ لیے۔ تو اس حکایت میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ لے کر زبان پر رکھا، زبان جل گئی، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ حکایت کسی معتبر سند یا ذریعے سے ثابت کوئی نہیں ہے، مطلب یہ واقعہ ہے، اس واقعے کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب رحمان نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈر اور خدشہ بھی دور کر دیا۔ تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون اور فرعون کے درباری وزیر مشیر سب جمع ہیں، اور اکیلا موسیٰ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف ہارون ہے علیہ السلام۔ اب دیکھیے کیسا عجیب منظر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے خدشہ تو دور کر دیا، ہارون کو بازو بھی بنا دیا، پشتہ بھی لگا دیا، لیکن انسان کا دل تو پھر انسان کا دل ہی ہے نا۔ اور ادھر ظالم اور جابر اور دہشت گرد فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ چکے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے، بنی اسرائیل پر ظلم کرنے سے روکنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، فرعون نے کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو تم نے اپنے آپ سے گڑھ لیا ہے، جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ جو تم لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہو، ہم نے اپنے باپ دادا میں یہ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں سنا۔ معجزات کو جادو کہہ دیا، اور لا الہ الا اللہ کا جواب یہ دیا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ لا الہ الا اللہ کی بھی کوئی بات ہو۔ عبادت اور پوجا کے لائق صرف ایک اکیلا اللہ ہے، اور اللہ کے ماں سوا کوئی معبود نہیں۔ سچا اور حقیقی وحدہ لا شریک معبود ہو صرف اللہ ہو، اور اس کے ماں سوا سب جھوٹے ہوں۔ ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی۔ تو یہ کیا تھا؟ دونوں ہی باتیں فرعون کی غلط تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دونوں معجزات، ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو چمکتا ہوا نکلتا، اور لاٹھی عصا وہ سانپ اور اژدہا بن جاتا، یہ جادو نہیں، یہ حقیقت تھی، اور فرعون بھی یہ بات جان چکا تھا۔ لیکن جب بندہ ہو نا ڈھیٹ، اور ایک بندے نے جب یہ طے کر لیا ہو کہ میں نہ مانوں، تو پھر وہ فرعون کی طرح اول فول ہی بکتا ہے۔ فرعون یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بات حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اسی مصر کے اندر جناب یوسف علیہ السلام بھی گزر چکے تھے کہ جنہوں نے قید خانے میں بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ تو قید خانے کے باہر کیا ہوگا؟ اور جب وہ مصر کے وزیر خزانہ بنائے گئے
تو پھر لا الہ الا اللہ کی دعوت کا کیا منظر ہوگا؟ تو یہ وہ مصر ہی میں آ کر بسے اور مصر میں ہی انہوں نے زندگی گزار دی۔ تو یہ کہنا فرعون کا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے لا الہ الا اللہ کی بات آباء و اجداد میں نہیں سنی، یہ جھوٹ اور محض اپنے آباء و اجداد کی تقلید، اور تقلید وہ مصیبت ماری ہے، نہ باپ دادا نے تقلید کا حکم دیا ہوتا ہے، نہ ائمہ نے تقلید کا حکم دیا ہوتا ہے کہ ہماری تقلید کرنا۔ اب ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص اس کو آپ بادشاہ بنانا چاہو، اگر کسی شخص کو بادشاہ وقت بنایا جائے اور وہ کہے کہ نہیں میں تو بادشاہ نہیں بنوں گا کیونکہ میرا باپ موچی تھا، کیا خیال ہے؟ دنیا اسے بے وقوف اور احمق ہی کہے گی نا۔ باپ دادا تو جو تھے وہ گزر گئے، اگر ان کو ہدایت نہیں ملی تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ باپ دادا کی تقلید میں ہدایت کا انکار کرنا؟ جیسے آپ کو کہا جائے کہ میاں بادشاہ بنائے جاتے ہو اور وہ کہے نہیں جی میں تو نہیں بنتا بادشاہ کیونکہ میرا باپ موچی تھا، میں بھی موچی رہوں گا۔ تو یہ ان بے وقوفوں کی یہ حالت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زیادہ جاننے والا ہے، جو اللہ کے پاس سے ہدایت لینے والا، ہدایت لے کر آنے والا ہے، اور پروردگار اس کو بھی جانتا ہے جس کے لیے اس گھر کا، اس دنیا کا انجام بہتر ہے۔ یعنی جو دنیا کے اندر اچھے انجام کے ساتھ مرا، کلمہ پڑھ کر جو مرا، اس کے لیے اللہ کے ہاں جنت ہے۔ جو دنیا میں کلمہ پڑھ کر مر گیا اس کے لیے جنت ہے، اور جو یہاں تکبر اور جہالت کا ارتکاب کرتے ہوئے مر گیا اس کے پاس اللہ کے ہاں قیامت کے دن کیا ہے؟ آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے لیے جہنم ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے فرعون فقط کافر ہی نہیں تھا، فرعون پرلے درجے کا ظالم اور دہشت گرد بھی تھا۔ کفر کی حکومت کہنے والوں نے کہا ہے، کہنے والے عقل مند لوگ بتاتے اور کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت تو چل جاتی ہے مگر ظالم کی حکومت نہیں چل پاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ظالم لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ تو فرعون جہاں کافر تھا وہاں وہ ظالم بھی تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون پرلے درجے کا دہشت گرد اور ظالم تھا، اس لیے اس ظالم نے دیدہ دلیری کرتے ہوئے حق کو سمجھ لینے کے باوجود، دیکھ اور جان اور پہچان لینے کے باوجود ظالم نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا، الٹا پیغمبر کو جادوگر بتا دیا، معجزوں کو بھی جادوگر بتا دیا، جادو بتا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔